الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز دوستو، آج 17 اگست 2026 بروز پیر ہے اور میں یہاں جامعہ قاسم العلوم جامع مسجد صدیقیہ ماچیوال ضلع جھنگ میں مولانا حق نواز کی دعوت پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ حسب سابق ان لوگوں نے اس مرتبہ بھی کورس کا اہتمام کیا ہے۔ یہ جو کورسز ہوتے ہیں یہ کوئی عام چیز نہیں ہے بلکہ اہم چیز ہے۔ ہمارے مولوی عثمان ہو گئے، مولانا خضر ہو گئے اور مولانا نواز ہو گئے، انہوں نے ماشاءاللہ ایک اس محنت میں اپنا حصہ ڈالا ہے جو ہمارے اکابر کی ترتیب ہے، اور جن لوگوں نے اپنی اولاد کو ان کے ہاں پیش کیا ہے اصل سلام کے مستحق وہی ہے۔ انسان کا بچپن ہوتا ہے، یوں نیچے بیٹھ کر بندہ سبق پڑھتا ہے، بیانات سنتا ہے تو وہ اس کے ذہن بن رہا ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ یاد ہوتا ہے۔ ابھی حضرت شاہ جی اٹھ کے گئے ہیں نا، اللہ ان کو سلامت رکھے، میں نے ایسے بچوں کی طرح نیچے بیٹھ کے ان کی گفتگویں سنی۔ مجھے آج تک یہ نہیں بولا، میں نے نو اینڈ نیور کا حوالہ ان سے سنا تھا، بعد میں معلوم ہوا کہ یہ نو اینڈ نیور میں لکھا ہوا ہے۔ یہ حوالہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ میں سے اکثر نے نہیں سنا ہوگا۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک پاکستان بنایا تو پاکستان نام علماء کے مشورے سے رکھا گیا۔ یہ جو پاکستان ہے نا، یہ دو لفظ ہیں، پاکستان، پاک کہتے ہیں زمین، پاکیزہ جگہ کو، استان کہتے ہیں زمین کو، علاقے کو، وطن۔ تو یہ ترجمہ ہے عربی لفظ کا، فارسی میں عربی لفظ ہے مدینہ طیبہ، اس کا فارسی ترجمہ بنتا ہے پاکستان۔ یہ مجھے ان سے پتہ چلا، اور ان نے ایک حوالہ اور دیا کہ چودھری رحمت علی نے جب یہ نام رکھا تو 4 صوبے تھے، سندھ، پنجاب، بلوچستان اور سرحد، یہ صوبے بعد پہ رکھے گئے، ان نے نام کچھ اور رکھے تھے جو اس ملک میں نہیں رکھے گئے۔ پتہ ہے وہ صوبوں کے نام کیا تھے؟ صدیقستان، فاروقستان، عثمانستان، حیدریستان۔ میں نے ان سے حوالہ پوچھا، انہوں نے کہا چودھری رحمت علی کی کتاب ہے نو اینڈ نیور، اس میں یہ بات آج بھی موجود ہے۔ تو میں نے ان سے سیکھا ہے، میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو میں نے یوں بچپن میں بیٹھ کے حضرت شاہ جی سے سیکھا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ پاکستان کے کن شہروں میں جہاں مدرسوں میں ہوتے تھے، حضرت بیان کے لیے آتے تو وہ گفتگو بڑی نہج پہ کرتے۔ تو ایسے ہی جو آپ اپنے بچوں کو بچپن سے دینی ماحول دیں گے علماء کے پاس، جیسے میں نے ان تینوں کا کہا، آپ ان کے پاس اپنی اولاد کو بھیجیں گے، یہ آج کے بچے ہیں، کل کے معماران قوم ہیں، یہ قوم کو سمجھانے والے۔ میں نے حضرت مولانا یحییٰ عباسی دامت برکاتہم کی موجودگی میں ایک مرتبہ گفتگو کی تو انہوں نے مجھے کہا واہ مزہ آ گیا مفتی صاحب۔ میں نے کہا حضرت میں نے اپنے اولا ثانیہ میں یوں نیچے بیٹھ کے آپ کے جلسے سنے ہیں۔ کہتے نکر، میں کہ جی حضرت۔ کہتے یار آج آپ اس لیول پہ آپ نہ بتاتے نا تو کسی کو پتہ نہ چلتا، لیکن آپ نے بتایا، آپ کو بڑا دل ہے۔ میں نے کہا مجھے میرے اساتذہ اور والدین کی تربیت ہے کہ جس سے سیکھو اس کو اپنا محسن مانو۔ میرے دوستو، آج اپنی اولاد پر محنت کریں، انہیں بتائیں، سنائیں، سمجھائیں، دینی ماحول پرووائڈ کریں، اس سے بہتر کام اور نہیں ہے۔ آج ہم عظمت اور سیرت النبی کے جلسے میں بیٹھے ہیں تو میں پاک پیغمبر کی سیرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بات شروع کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات رسول اللہ کی سیرت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کی عمر بڑی ہے، اس کی عمر چھوٹی ہے، یہ دیہاتی ہے، یہ شہری ہے، یہ مرد ہے، یہ عورت ہے۔ رسول اللہ نے دین کی تبلیغ کا معاملہ ہر اپنے امتی تک پہنچایا ہے۔ یہ حضور پاک کی سیرت کا انداز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں وہ غیر مسلم کے بیٹے تھے، ان کے والد مسلمان نہیں ہیں، تو والد سے اپنا ذہن جو لیا وہ اسلام کے خلاف لیا۔
حضرت بلال اذان دینے لگے اشہدو اللہ الہ الا اللہ، تو وہ بچہ ہے چھوٹی عمر میں، اس کی نقل کرتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہا ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ، وہ بچہ اس کی نقل کرتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہے۔ کہتے نبی علیہ السلام نے بلایا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا بیٹا اور کہو۔ وہ ڈر گئے تو اس نے 2 دفعہ کہا، پھر کہا اور کہو، پھر اس نے 2 دفعہ اونچی آواز میں کہا۔ آج بھی جامع ترمذی میں روایت موجود ہے کہ ترجیح اذان کسے کہتے ہیں، اور ابو محذورہ وہ بچہ تھا، بعد میں مؤذن رسول بنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، اور رسالت میں آپ کی بچوں کے ساتھ میں آپ کو تعلیم کی ترتیب بتاؤں، آپ حیران ہو جاؤ گے۔ آؤ میں سیرت کے اس بات پہ بات شروع کرتا ہوں کہ بچوں کو پڑھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کیسے ہے۔ صحیح البخاری کتاب الآداب روایت موجود ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے ساتھ حضور کی گفتگو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمارا ایک چھوٹا بھائی تھا، عبید اللہ اس کا نام تھا، نبی پاک سے اس کو بڑا پیار تھا۔ ہمارے ابا جی نے اس کو ایک بلبل، ایک چھوٹا سا خوبصورت پرندہ لے کر دیا۔ وہ بچہ اس کو پالتا پوستا تھا، اس کے ساتھ مانوس ہو گیا، کبھی بلبل کو اڑاتا، کبھی بٹھاتا، کبھی کھلاتا پلاتا سلاتا جگاتا۔ حضور پاک تک بھی یہ بات پہنچی کہ اس بچے کا اپنے اس پرندے اور بلبل سے بڑا پیار ہے۔ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے، اس سے بات ہوتی۔ اسی طرح ایک دن ہوا کہ وہ بلبل کا بچہ فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو نبی پاک ہمارے گھر تشریف لائے۔ حضرت انس فرماتے امام بخاری نے لکھا کہ جب حضور پاک گھر آئے تو پاک پیغمبر نے آ کر بچے سے کہا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے عمیر کے ابا تیری بلبل کا کیا بنا، اس کو تسلی دی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی اس حدیث کی شرح میں فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں اخذ منہ 60 مسئلۃ، کہا محدثین نے اس ایک حدیث سے 60 مسائل کو لکھا ہے۔ حدیث ہک کے مسئلے کتنے ہیں 60۔ تو ساکھ سو کیڑے نے کا سنا دلا دے 2 4 5 10 مائی تو کو سنا دے میں این حدیث جو کیڑے کیڑے مسئلے لکھ دین۔ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، بچے دے نال حضور دی گفتگو ہے تو کون کون سے مسئلے نکلے؟ محدثین کہتے ہیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے پاس آئے ہیں تو کہا اس سے پتہ چلا کہ بچوں سے گفتگو کے لیے، بچوں سے دلداری کے لیے اگر کوئی بڑا آئے تو یہ اس حدیث سے ثابت۔ دوسرا مسئلہ یہ نکلا کہ جب انسان فوت ہو جائے تو تعزیت ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی جانور یا پرندہ جس سے اس انسان کا انس ہو وہ فوت ہو جائے تو تب بھی تعزیت مسنون بنتی ہے۔ آج جو دور اچ کہندی مجھ مر ونجے سچی تھی ایویں جی میں ہوندی صاحب شے مار گئی ہوئے 10 لاکھ کا ٹیکہ تو کو لگ گیا نا، تو تعزیت بڑھتی ہے نہیں بڑھتی؟ تو سونے نبی عیسیٰ کو اینجھا تو سکھایا ہے۔ وہ زمانے دی بال واسطے بلبل پوری کائنات ہے، ہر چیز تھی اس کے لیے۔ تو فرمایا دوسرا مسئلہ یہ نکلا کہ یہ تعزیت کے لیے سفر کرنا جائز ہے۔ فرمایا تیسرا مسئلہ نکلا کہ یہ تھا تو بچہ، لیکن اس بچے نے مدینے میں رہ کے شکاری پرندہ جس کو پکڑا جاتا ہے اس کو اس نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا، تو اس سے پتا چلا مکہ میں شکار کرنا منع ہے، مدینہ طیبہ میں شکار جائز ہے۔ چوتھا مسئلہ نکلا کہ اگر کوئی والد اپنی اولاد کو ایسی چیز لے کر دے جو گناہ کا کھلونا نہ ہو تو یہ کھلونا لے کے دینا جائز ہے۔ پانچواں مسئلہ نکلا کہ اگر پرندے کو پکڑ کے اپنے پاس رکھو لیکن اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کے آرام کا خیال رکھو، اس کو بھوکا پیاسا نہ مارو تو ایسا پرندہ رکھنا جائز ہے۔ کہتے ہیں چھٹا مسئلہ نکلا کہ بچہ چھوٹا تھا، حضور نے اس کا نام نہیں لیا، اس کی کنیت لی ابو عمیر، وہ تو ابھی شادی نہیں ہوئی، اس کی اولاد نہیں ہوئی، اس کی بیوی نہیں ہوئی، تو یہ عمیر کا ابا کیسے بنا؟ کہتے پتہ چلا شادی سے پہلے بچے کی کنیت رکھنا جائز ہے۔ اس لیے تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں کنیت کا خطاب کیا ہے، تو یہ مسئلہ بھی نکل آیا۔ کتنے مسئلے ہو گئے تھے؟ کتنے ہو گئے؟ 6۔ 7واں نمبر کا اس سے ایک مسئلہ اور بھی نکلا کہ اگر بڑے کو تکلیف ہو
اس سے تو بندہ تعزیت کرتا ہے، کبھی چھوٹوں سے تکلیف کا معاملہ درپیش ہو تو چھوٹوں سے چھوٹوں کی زبان میں بات کریں تاکہ ان کو بھی تسلی ملے۔ یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ثابت ہے۔ 8واں مسئلہ نکلا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر وما علمناہ الشعر وما ينبغی له۔ حضور پاک کو اللہ نے کبھی شعر کی تعلیم کے لیے بات نہیں فرمائی، لیکن یہ لفظ شعر نہیں بنتا، یہ اتفاقی کلام بنتا ہے کہ اگر اتفاقی کلام حضور بول دیں جو شعر کا وزن بنے تو یہ حدیث سے موجود ہے۔ 9واں مسئلہ نکلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو موت کی نسبت کی ہے وہ بلبل کی اپنی طرف کی ہے۔ یوں نہیں کہا اللہ نے تیری بلبل کو مارا، یوں نہیں کہا، فرمایا ما فعل النغیر، تیری بلبل کیوں مری، کو موت کی نسبت غیر اللہ کی طرف۔ کہا یہ کیا مطلب؟ تو کہا یہ مجازی نسبت جائز ہے، جیسے کہتے ہیں شوگر سے مر گیا، ہارٹ اٹیک سے مر گیا، بلڈ پریشر سے مر گیا، ایکسیڈنٹ سے مر گیا، گولی سے مر گیا، زہر سے مر گیا۔ حالانکہ ممیت تو اللہ ہے، اللہ نے موت دی ہے۔ کیوں کہتے ہو شوگر سے مرا؟ کہو اللہ نے مارا۔ کیوں کہتے ہو بلڈ پریشر سے مرا؟ کہو اللہ نے مارا۔ کیوں کہتے ہو ایکسیڈنٹ سے مرا؟ کہو اللہ نے مارا۔ کہتے نہیں مجازی نسبت جائز ہے، تو ما فعل النغیر میں النغیر فاعل ہے، اس سے پتہ چلا مجازی نسبت کسی اور کی طرف کریں تو یہ کرنا جائز ہے۔ اور 10واں مسئلہ اس سے نکلا کہ اگر چھوٹے بچے یہ کہیں کہ ہم گھروں میں اپنے پالنے والی چیزیں رکھتے ہیں تو ماں باپ انہیں رکھ کے دیں تو جائز ہے، اس پر مہر نبوت۔ اور حدیث ہیک کے تھے مسئلے، اللہ کرے انشاءاللہ تو کو یاد رکھیں۔ یہ میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میرے سامنے بچے ہوں گے میں سناؤں گا، میں نے تو آپ کی وجہ سے دماغ پہ زور دے کے ابن حجر کی فتح الباری کو کھنگال کے چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھی، صرف بتانے کے لیے کہ میرے پاک پیغمبر نے چھوٹوں سے پیار کیسے کیا۔ آؤ میں ایک اور بات آپ کی خدمت پہ کرتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے پیار، یہ تو صحابہ کرام کے بچے آئے، رسول اللہ نے اپنے گھر کے بچوں سے بھی پیار کیا۔ نبی پاک کا فرزند حضور پاک کا صاحبزادہ ابراہیم، ان کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے بڑی عمر بچوں میں پائی اور یہ فوت ہوئے۔ حضور کا کوئی بچہ چھوٹی عمر میں گیا نا تو جتنی عمر چھوٹی عمر میں بڑی عمر تھی وہ ابراہیم کی تھی۔ کہتے ہیں حتی رکب الدابہ، 18 ماہ عمر تھی، یہ یوں چھلانگ لگا کر سواری بیٹھی ہوتی تو اس سواری کے اوپر چڑھ جاتی، اتنی عمر تھی اس بیٹے۔ رسول اللہ کا ان سے پیار کہ کہاں پلے بڑے ہیں؟ حضرت ماریہ قبطیہ کے پاس۔ ماریہ قبطیہ کہاں رہتی تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیٹے کی ماں کی رہائش ہے عوالی میں، مدینہ طیبہ سے آج بھی 4 سے 5 منٹ گاڑی کا سفر ہے، 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ یہاں باغ شفا موجود ہے، خاک شفا موجود ہے، حضرت سلمان فارسی کے باغ موجود ہیں، اسے عوالی کہتے ہیں۔ اوپر اور بلند جگہ عوالی عالیہ سے ہے، تو وہاں کی اجوا بڑی مشہور ہے، اجول عالیہ، اجول مدینہ اسے کہتے ہیں۔ اس جگہ حضور پاک کے اس بچے کو دائیہ دودھ پلا رہی تھی تو نبی پاک ان کے پاس آتے، ان سے مانوس ہوتے۔ آپ علیہ السلام کی اولاد ہے، لخت جگر ہے، نور نظر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند، ارجمند، دل بند، قدر بلند ہے، تو حضور پاک سے اس کو پیار۔ کہتے ہیں جس وقت حضرت ابراہیم کی یہ بات حضور تک بتائی گئی کہ آپ کے بیٹے شدید بیمار ہیں اور ان کا سانس اکھڑ گیا ہے، یہ تیسرا بیٹا اور آخری حضور کا جو فوت ہوا ہے، کہتے نبی پاک تیز قدموں سے چلے اور عوالی پہنچے۔ جب وہاں گئے تو بچے کو منگوایا اور اپنی گود میں رکھا، اس وقت اس کی سانسیں اکھڑ چکی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں بچے کی روح قبض ہو رہی ہے۔ جب بچہ فوت ہوا کہتے وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، رسول اللہ کی آنکھیں آنسوؤں کا پانی بہا رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور ایک جملہ کہہ رہے تھے، یا ابراہیم اِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم تیری جدائی نے تیرے باپ کو غمگین کر دیا، تیری جدائی نے تیرے ابا کو غمگین کر دیا۔ لیکن وہاں جملہ کہا وَإِنَّا لَا نَقُولُ مَا لَا يَرْضَى رَبُّنَا، ہم اپنی زبان سے وہ جملہ نہیں کہیں گے جس سے میرا اللہ راضی ناراض ہو جائے، میں وہ جملہ نہیں کہوں گا، میں اس پہ صبر کروں۔ رسالت مآب علیہ السلام کی بچوں سے محبت، اس سے ہٹ کے ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں کہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نبی پاک کی نواسی ہے سیدہ امامہ بنت ابی العاص
حضور پاک کی بڑی بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی امامہ ہے. امامہ کے بارے میں بخاری میں روایت موجود ہے کہ جب یہ آتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے تو یہ حضور پاک کے کندھے پہ سوار ہو جاتی اور آپ علیہ السلام سجدہ کرتے تو انہیں اتار دیتے اور اگلی رکعت کے لیے اٹھتے تو انہیں پکڑ کے دوبارہ بٹھا دیتے. نبی پاک نے اتنا پیار کیا, انہیں دینی تعلیم دی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح پیار امامہ کے بھائی سے بھی ہے جو حضور کا نواسا ہے, جس کا نام ہے علی زین بھی. زینب رضی اللہ عنہ کا بیٹا حضور پاک کا نواسا علی زین بھی, اس سے بھی حضور کا بڑا پیار ہے, بڑی محبت ہے کہ علی زین بھی کے ساتھ نبی پاک کا کیا تعلق گزرا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیوں کی تعداد آپ نے دیکھنی ہو نا تو یہ 9 تعداد پہنچتی ہے. حضرت فاطمہ کی 6 اولادیں ہیں, حسن حسین محسن 3 بیٹیاں ہیں, زینب رقیہ ام کلثوم, تو یہ 6 حضور کے نواسے اور نواسیاں ہو گئے. حضرت عثمان کا ایک بیٹا ہے عبداللہ بن عثمان, ایک روایت میں ابان بن عثمان, یہ حضرت ام کلثوم سے ہے, یہ بھی حضور کا نواسا ہے. 7 ہو گئے. اور حضرت سیدہ رقیہ کی اولاد نہیں تھی اور حضرت زینب کی 2 بیٹے اور بیٹیاں ہیں, ایک کا نام امامہ اور علی ہے. 8 اور 9, یہ 9 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیاں ہیں. ان سے رسول اللہ کی محبت ہے, پیار ہے, تعلق ہے بہت زیادہ. نبی پاک کا ان سے دینی باتیں سکھانا, دینی باتیں سمجھانا اس بچے کو اتنی عمر میں جتنی اس کی عمر ہے. مثلا میں اگر حسنین کی بات کروں, حضرت امام حسن اور امام حسین کی بات کروں, اگرچہ بچپنا تھا لیکن نبی پاک سے بہت کچھ دینی چیزوں میں سیکھا ہے. مثلا حضرت حسین کی صاحبزادی حضرت علی کی پوتی سیدہ سکینہ بنت حسین رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں میں نے اپنے ابا جان سے سنا, مجھے ابا نے بتایا, میں نے اپنے نانا جان سے سنا, اور ہمارے نانا جان نے فرمایا للسائل حق وان جاء علی فرس. امام احمد نے مسند احمد میں روایت لکھی ہے, فرمایا بیٹا تمہارے در پر کوئی سوالی آئے تو سوالی کا حق ہوتا ہے چاہے وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے کیوں نہ آئے. حضرت فاطمہ صغرا, حضرت فاطمہ کی پوتی, حضرت حسین کی بیٹی, حضرت علی کی پوتی, یہ صاحبزادی فاطمہ کہتی ہے میں نے اپنے ابا سے سنا حضرت حسین سے, وہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے نانا سے سنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, فرمائے لوگو تم چاہتے ہو تمہارا اسلام خوبصورت ہو جائے تو اپنی زبان کو بری باتوں سے محفوظ بنا لو, تمہارا ایمان اور اسلام بڑا خوبصورت ہو جائے گا. یہ دینی چیزیں حضور نے ان بچوں کو سکھائی تھی تو یہ بڑے ہو کے اپنی اولاد کو سکھا رہے تھے. حضرت حسین نے نبی پاک کے یہ فرامین سیکھے ہیں تو سیکھ کے امت کو آگے بتائیں. اور میرے ساتھیوں میں جملہ کہتا ہوں, اب توجہ رکھ, ان 7 سالوں میں حضرت حسین نے جو حضور کے ساتھ گزارے ہیں, کتنی روایات سنی ہیں. میں نے حسینی روایات اکٹھی کی ہیں, میری کتاب ہے لوگوں میں حسین ہوں. حضرت حسین اپنا تعارف خود کراتے ہیں, 6 جلدوں میں انشاءاللہ یہ آئے گی, ابھی اس کی تقریباً 3ری جلد پر کام جاری ہے. اس میں نے جمع کیا حضرت حسین کے مرویات. مجھے 150 حدیثیں ایسی ملی ہیں جو حضرت حسین سے مروی ہیں, 150 روایات 150, جن سے میں نے پھر مہذب کر کے سلیکٹڈ کر کے مختلف روایات, کئی درجن روایات کو سند کے ساتھ سے لکھ کے پھر ان کو ہم نے جمع کیا ہے. اس میں میرے ساتھیوں یہ بات بتا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں سے پیار کتنا ہے, رسالت مآب علیہ السلام کا بچوں سے تعلق کتنا ہے, حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے کتنی محبت فرمائی. صرف بچوں سے نہیں, جوانوں سے, بوڑھوں سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے. آپ کہیں گے جوانوں کا مطلب, جوان کا مطلب جو حضور کی زندگی میں نوجوان ہے. مثلا حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میں ایمان لایا میں کڑیل جوانی میں تھا تو حضور پاک مجھے نوجوان ہو کر مخاطب کرتے تھے. امام ابو داود روایت لائے ہیں سنن ابی داود میں, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک رات مسجد اندھیرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلب فرمایا اور 3 دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا, اور لفظ کیا بولا, من احس الفتى الدوسیہ. حضور نے 3 مرتبہ بولا تو میں مسنون ترتیب پر 3 دفعہ کہتا ہوں, من احس الفتى الدوسیہ, من احس الفتى الدوسیہ. تم میں سے کسی شخص نے دوسی نوجوان کو دیکھا ہے جو قبیلہ دوس کا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ میں تھا تو حضور پاک نے 3 دفعہ مجھے فتى دوسی کہا کہ قبیلہ دوس کا جوان ہے. جوانوں کو بھی رسول اللہ نے پڑھایا.
اور ہم عمروں کو بھی پڑھایا ہے اور کم عمر کو بھی پڑھایا ہے۔ ہم عمر کا مطلب جو نبی پاک کے برابر عمر میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے، سابقین اولین میں ان کا شمار ہے، اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی اور پہلے سال نبوت میں ایمان لائے ہیں، اور حضور نے اعلان نبوت کیا تھا عمر کتنی تھی؟ 40 سال تھی۔ تو ہم عمر کو بھی پڑھایا، کم عمر کو بھی پڑھایا، کم عمر باقی صحابہ، اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق عمر میں حضرت عمار بن یاسر سے 2.5 سال چھوٹے ہیں، اور رتبہ ابوبکر کا بڑا ہے نا، میں عمر کی بات کر رہا ہوں، اور بڑی عمر کے لوگوں کو بھی پڑھایا۔ آپ کہیں گے بڑی عمر؟ جی ہاں، سلمان فارسی کی بہت بڑی عمر ہے، حضرت عباس کی بہت بڑی عمر ہے، حضور پاک کے چاچو ہیں، عمر میں بڑے ہیں، لیکن ادب حضور کا پتہ کتنا تھا؟ ایک مرتبہ حضور پاک کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک دیہاتی آیا، بالکل سادہ آدمی تھا، اس نے آ کر پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں؟ اب یہ جملہ حضرت عباس کے لیے بڑا عجیب لگا کہ حضور کی موجودگی میں کہوں میں بڑا ہوں، عمر تو واقعی ان کی بڑی تھی نا۔ تو انہوں نے جو جواب دیا ہے نا، میرے جھنگ کے غیرت مندو، قیامت تک کے لوگوں کو ادب رسول سمجھا۔ فرمانے لگے اس شخص کو کہ اللہ کے بندے تو کیا پوچھ بیٹھا ہے، بڑے تو حضور ہیں، ہاں پہلے پیدا میں ہوا تھا۔ یوں نہیں کہا میں بڑا ہوں، کہا بڑے حضور ہیں، پہلے پیدا میں ہوا تھا۔ تو نبی پاک نے بڑی عمر، کم عمر، ہم عمر، ان سب کو پڑھایا ہے۔ یہ ہے پڑھانا۔ اس پڑھانے کی ترتیب کو انگلش میں کورس کہتے ہیں، یہی کورس انہوں نے کرایا ہے۔ یہ عالم ہے، علماء ہے، عالم نبی کا وارث ہوتا ہے۔ یاد رکھنا یہ کام نبوت کا ہے پڑھانا، اور اولاد کو پیش کرنا یہ کام صحابہ کا ہے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ صرف یہاں بچوں نے نہیں پڑھا، بچیوں نے بھی پڑھا ہے۔ ہماری جس خاتون بہن نے ان کو پڑھایا ہے، ہماری اس اسلامی بہن کو بھی سلام ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے نسل نو کی ترویج کی ہے۔ میں ابھی مولانا نواز سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا میں آپ کے ہاں دیہات میں آتا ہوں، اس کی کئی وجہ ہوں گی، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ لوگ تعمیری کام کرتے ہو۔ یقین مانے یہاں میں کتنی مرتبہ کوئز کوسچن میں آیا ہوں، بچوں سے سوال ہو رہا ہوتا ہے، بتائیں ابو بکر ایمان لائے عمر کتنی تھی، بتائیں ابو بکر کا نام کیا تھا، عمر کا نام کیا تھا، عمر کا کام کیا تھا، عثمان کی اولاد کتنی تھی، علی حیدر کرار کا رتبہ مقام، یہ جو پوچھا جاتا ہے اور بچے بتاتے ہیں۔ ہوگا بہت سی جگہ ہوگا، لیکن میں نے کراچی سے لے کر نا چترال کی پہاڑیوں تک ایسی ترتیب نہیں دیکھی جو تم ماچھی وال میں بیٹھ کے کر رہے ہو۔ اس چیز کو آگے بڑھاؤ۔ مجھے کچھ ساتھی کہہ رہے تھے حضرت سوال جواب چلتے اس میں علماء کا بیان نہیں ہوتا، لوگ اعتراض کرتے۔ میں نے کہا شاید کسی کو سمجھ نہیں ہے، ورنہ انہیں کو سمجھ آئے کہ یہ اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، ہم ملکوں گھومتے ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آتا کہیں۔ بھئی یہ کمپٹیشن ہونا چاہیے، یہ کوئز کوسچن ہونے چاہیے، یہ اس طرح اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے۔ اگر یوں سمجھائیں گے آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ کی اولاد جو دین کا کام کرے گی، آپ قبر کی پاداش میں کیوں نہ اتر جائیں، تمہاری قبر ٹھنڈی ہوتی رہے گی۔ اس اولاد کی باتیں جو سمجھائی گئی وہ آپ تک آتی رہے گی۔ مجھے آج بھی یاد ہے میرے والد صاحب بچپن میں میرا ہاتھ پکڑ کے کہتے تھے یا اللہ مدد، مشکل کشا اللہ مدد، حاجت روا اللہ مدد۔ یہ مجھے آج بھی لفظ یاد ہیں، میرے ابا جی نے مجھے کہلوائے، یہ تو بعد میں سمجھ آیا کہ یا اللہ مدد کسے کہتے ہیں، مشکل کشا اللہ مدد کسے کہتے ہیں، اور حاجت روا اللہ مدد کسے کہتے ہیں۔ آج آپ لفظ یاد کرا دو، کل تمہاری نسل پڑھے گی، انہیں ثواب ملے گا۔ آج میں اپنے بچوں کے ساتھ جب اپنی ابا جان اور اپنی امی کی قبر پہ جاتا ہوں تو میں وہاں کہتا ہوں کہ بچے حافظ ہیں۔ میرے امی اور ابا کی بڑی خواہش تھی کہ ہماری ساری اولاد حافظ بنے، کوئی نہ بن سکا، تو ٹھیک ہے میرے بچوں نے پڑھا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس کا اولاد قرآن پڑھے گی، قرآن یاد کرے گی، اس کی ماں اور اس کے باپ کے سر کے اوپر تاج ہوگا۔ تو میں کہتا رہتا ہوں امی یہ تاج آپ کے سر پہ آئے گا، اور ابا جی یہ تاج آپ کے سر پہ آئے گا، یہ آپ لے لینا، آپ کی اولاد نے پڑھ لیا ہے۔ تو بھائیو اپنی اولاد کو کیوں نہیں پڑھاتے؟ ہم اپنی اولاد کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ سب سے بڑا تحفہ والد کا اپنی اولاد کو یہ ہے کہ وہ اس کو دینی تعلیم دے۔ میں تمہیں بتاؤں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، محراب میں بیٹھا ہوں، میں ایک واقعہ سناتا ہوں، ذرا دل پہ انگلی رکھنا، حال کیا ہے لوگوں کا۔ ایک علاقے میں فوت کی ہوئی، لوگوں نے ہمیں بلایا، مفتی صاحب جنازہ پڑھا دیں۔ کب جنازہ ہے؟ جی عصر کی نماز کے بعد۔ ٹھیک ہو گیا، ہم پہنچ گئے جنازہ کا، میت لے آئی گئی، میت رکھ دی گئی، انتظار ہو رہا ہے، ابھی اس کا بیٹا پہنچنے والا ہے، بس وہ اسلام آباد سے آ رہا تھا، پہنچ قریب ہے، 10-15 منٹ میں اس کا بیٹا پہنچ آیا، جنازہ گاہ آیا، اس نے ابا کی چہرہ دیکھا، آخری زیارت کی،
اس کے بعد صفے باندھ لی گئی. ہاں بھائی نیت کریں, نیت کری, جنازہ بتائیں, جنازہ سنا, بتا دیا گیا. اب جی قبلہ رخ ہو جائے, اللہ اکبر کرنے لگا ہوں. میں نے منہ قبلہ کی طرف کیا اور ہاتھ اٹھائے. میرے اس ہاتھ کو پکڑ کے اس کا بیٹا پیچھے میرے کان میں ایک جملہ کہہ رہا ہے. میں نے سمجھا کہ یہ کہنا چاہ رہا ہوگا کہ جنازہ میں پڑھاتا ہوں ابا کا, اور میں نے فوراً دل میں سوچ لیا تھا کہ اگر یہ پڑھائے گا تو میں ہٹ جاؤں گا اور یہ پڑھائے, کیونکہ باپ کا جنازہ اولاد پڑھائے تو جس درد دل سے اولاد مغفرت مانگے گی نا, مولوی اتنی درد دل سے چاہے نہ مانگ سکے. تو میں نے فوراً سوچا کہ اگر یہ پڑھائے گا میں آگے کروں, لیکن اس نے یہ نہیں کہا. پتہ ہے اس کے بیٹے نے مجھے کیا کہا؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب اے جرا جنازہ سنایا یہ میں کو تو کوئی نہیں آتا. میں وہ 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھا چاہا, یہ لفظ تھا اس نے مجھے کہ مجھے جنازہ نہیں آتا, میں 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لوں. اور وہ بچہ بڑا ہے ماشاءاللہ, کافی تعلیم پڑھ چکا ہے, کالج کے اسٹوڈنٹ تھا. مجھے بتائیں موت کے بعد والد کو اولاد جنازے کا تحفہ بھی نہ دے سکے, پچھو کیسے بچی. ہم کیا پڑھا رہے ہیں اپنی اولاد, کیا دے رہے ہیں, کیا سمجھا رہے ہیں. بھائی یاد رکھیں یہ اولاد تمہیں اللہ نے دی ہے, ہماری کوشش سے نہیں ہے, ورنہ کتنے لوگ ہیں جو اولادوں کو ترس رہے ہیں. یہ میرے اللہ کا اعلان ہے, یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. میرے اللہ کا اعلان ہے, جسے چاہوں بیٹی دوں, جسے چاہوں بیٹا دوں, جسے چاہوں دونوں ملا کے دوں, جسے چاہوں 5 بنا دوں. یہ رب کا اعلان ہے. تو اللہ نے جو جمع پونجی تمہیں دی ہے نا, جو ہمیں ملی ہے, اس کو اللہ کے دین پہ لگا, اس کو اللہ کے دین. میرے والد صاحب کی ہم 12 اولادیں ہیں, میں آخری نمبر پہ ان کا بیٹا ہوں. میں نے اپنے ابا کے منہ سے کبھی یہ لفظ نہیں سنا جو ابا پیار سے ہمیں کہہ دے کہ یہ میرا بیٹا. وہ کہتے تھے اللہ دا مال. حقیقت میں بڑے لوگ پوچھتے آپ کا بیٹا ہے, ابا جی کہتے بس اللہ دا دیتا ہوا مال ہے. پتہ ہے آگے ایک لفظ کہتے ہیں, میں سریکی میں بولتا ہوں آپ سمجھیں گے. میں چھوٹا تھا, میں اس لفظ کو بڑا محسوس کرتا تھا کہ ابا جی یہ کیوں بولتے ہیں. ابا جی کہتے تھے اللہ دا مال ہے, اللہ رسول دا تھیوے تے جیوے, ورنہ میں کوئی نلوڑ کو نہیں. واللہ نواز میں آپ کو بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں, یہ لفظ ہوتا تھا میرے والد صاحب کا, اللہ دا مال ہے, اللہ رسول دا تھیوے تے جیوے, ورنہ ہی نلوڑ کو نہیں. میں کو جو بازار میں پوچھے ابا جی یہی کہیں, جو مسجد میں پوچھے یہی کہیں, گلی میں پوچھے یہی کہیں. مجھے بڑا رونا آیا. میں نے جا کے امی کی گود میں رویا اور میں نے کہا امی جی ابا جی کو کہے میں اگر پوتر آتا اتنا تھا آپ جو پوتر ہے, پوتر تھا کو ابا پوتر نہیں آتا. میں کہ لوگ پوچھیں ابا آتے بس اللہ دا دیتا ہوئے مال ہے, اللہ رسول دا تھیوے تے جیوے, ورنہ دی لوڑ کو نہیں. ایویں آکھیں دے. میں تو میری والدہ نے مجھے تسلی دی اور مجھے ابا جی کے پاس. آج وہ دونوں دنیا میں نہیں ہیں, آج اس نیکی کا بدلہ انہیں مل رہا ہو. میری والدہ نے کہا ابا جی کو کہ تسا صحیح کو آنکھو چھا, لوگ جو پوچھتے میں میرا پتر ہے, خوش تھی ویسی بال. والے سے غصہ. میری امی کہنے لگے یہ گال میں نے کل نہ آکھوا, بس یہ اللہ رسول دا مال ہے, اللہ رسول دا تھیوے جیوے, ورنہ ہی لوڑ جیسا کو کیڑ گئے. ادھر بھی یہی کہا. میں آج سمجھتا ہوں یہ مجھے دعا دیتے تھے, یہ دعا تھی, اور واقعی آج ان کی دعاؤں کا اثر ہے. میں مسجد میں بیٹھا ہوں, لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب دنیا آپ کو سنتی ہے, ملینز آف پیپل آپ کے فالوورز ہیں, کیسے مشہور ہوئے ہو. رات میں خیر المدارس ملتان میں انٹرویو دے رہا تھا, انہوں نے پوچھا کیسے شہرت ملی آپ کو. میں کہ اللہ دی قسم ہے میں کو نہیں پتا, میں قسم چاہوں تو میں حانس میں مجھے نہیں پتا. ہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری والدین کی دعائیں ہیں, میرے اساتذہ کی دعائیں. میرے دوستو یہ چھت ہے نا, یہ چھت اوپر ہمیں آسمان نہیں دکھا رہی, یہ درمیان میں پردہ ہے. چھت ہٹے گی پھر آسمان نظر آئے گا. حدیث پاک میں ہے کہ جب والد دعا کرتا ہے تو عرش تک کوئی پردہ نہیں ہوتا. فَإِنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ لَيْسَ حِجَابٌ. فرمایا پیو دی دعا پتر لئی, بیٹے کے لیے باپ کی دعا, اور اللہ کے عرش میں کوئی پردہ نہیں. آپ صرف ان کے حوالے اپنی اولاد نہ کریں, آپ بچیوں اور بچوں کو یہاں پڑھانے نہ بھیجیں, ان کے لیے دعا بھی کریں. بھائی یہ جو بچے جنہوں نے اب سرٹیفکیٹ لیے ہیں, جنہوں نے انعامات لیے ہیں, یہ بھی تو کسی کی اولاد ہے. تو ان کے ماں باپ نے جب انہیں یہاں بھیجا نا, تو تم مسلح گھر میں ڈال کے بیٹھو کہ اللہ میرے ہاتھ میں اتنا تھا, میں نے آپ کے گھر پہ بچہ بھیج دیا. اب جس گھر میں جاؤ تو گھر والے اکرام کرتے ہیں, اللہ میری اولاد کا اکرام کر دے, انہیں دین کا عالم و حافظ بنا.
میرے ساتھیوں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو، آپ کے اس کام پر آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ سیرت طیبہ کا پیغام یہی ہے کہ جو کام نبی پاک نے کیا ہے وہی کام نبی کا وارث کرے گا، وہی کام نبی کا وارث کرے گا، کیونکہ باپ جو چیز چھوڑ کے جائے بیٹا اسی چیز کا وارث بنتا ہے۔ اگر ابا زمین چھوڑ کے جائے تو بیٹا آسمان کا وارث نہیں بنے گا۔ ابا جو چیز چھوڑ کے جائے نا، مورث جو چھوڑے وارث وہی لیتا ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، صحابہ کے وارث ہیں، اہل بیت کے علوم کے وارث ہیں، دین کے وارث ہیں، اولیاء کے وارث ہیں۔ تو جو کچھ وہ چھوڑ کے گئے ہیں وہی کچھ یہی لیں گے۔ کل علماء کا ساتھ آپ نے دیا تو کل قیامت میں آپ کی اولاد کی اس دینی کام کی بابت آپ کو عزتوں کے تاج پہنائے جائیں۔ میرے دوستو، رزق اللہ کے حوالے ہے، یوں نہیں ہے کہ جی مولوی بڑھ گیا تو کھائے گا کتھوں، کہتے ہیں نا مولوی بن گیا تو کہاں سے کھائے گا۔ جتنا اچھا کھانا علماء کھاتے ہیں اتنا اور کوئی نہیں کھاتا۔ مولوی کو لوگ کھلا کے بھی کہتے ہیں صحیح تو آپ کھوایا سے ہوں دعا کریں چا اللہ ایسا کو خوش رکھے، ای نہیں آدھے بھی ٹکرے لا ایسا رہتے مسلط ہے۔ کوئی اور بندہ 3 دن کسی کے گھر کھانا کھائے، اگلا فون نمبر ہی بند کر ونجے میں پتہ نہیں بوتھی جا کے کنوں آیا بیٹھا ہے، اور علماء کو عزت سے لوگ کھلا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ مولوی بن گیا تو کھائے گا کہاں سے، عزت کا کھانا کھائے گا۔ آؤ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، مسجد میں بیٹھ کے کلاس پڑھاتے تھے، دین پڑھاتے تھے۔ امام صاحب کے مہمان آئے تو امام صاحب نے ایک جگہ چیز مثلا دودھ لینے کے لیے بھیجا۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اس زمانے میں گویا ایک ہوٹل ہوگا جیسے چائے وغیرہ کا ہوتا ہے، مہمان پتر تو دودھ 4 پیالیاں گھنا مہمانوں کو پلائیے۔ تو مہمانوں کو جو چیز پلانے کے لیے وہ دودھ وغیرہ منگوایا گیا نا، وہ جو ہوٹل کا بچہ دینے آیا تو وہ نوجوان بچے کو امام صاحب نے دیکھا نا، تو اس نے آ کے ان کے سامنے چیزیں رکھی اور پلایا۔ تو امام صاحب نے اسے کہا کہ بعد میں آنا آپ سے کام۔ وہ بچہ بعد میں آیا، امام صاحب نے کہا بیٹا کیا کرتے ہو؟ کہا ابا فوت ہو گئے۔ کیا نام؟ کہا یعقوب نام۔ کہا کس کے بیٹے ہو؟ کہا ابراہیم کے۔ کہ ابراہیم وہ وفات پا گئے ہیں، تو میں اپنی ماں کا اکیلا بوجھ اٹھانے والا ہوں، میری امی نے مجھے اس ہوٹل میں رکھا ہے، یہ مجھے 1 ہفتے کا 1 درہم دیتا ہے، تو میں وہی خرچہ اپنی امی کو دیتا ہوں۔ امام صاحب نے کہا بیٹا ہوٹل کا کام چھوڑو، دین پڑھنے آ جاؤ، میں آپ کو 1 ہفتے کے 2 درہم دوں گا۔ بالا کہ بھائی کیسے چاہیے دیے؟ انہوں نے کہا اور کیا چاہیے؟ وہ کام چھوڑ کے آ گیا۔ ہفتے کے بعد جا کے 2 درہم ماں کو دیے، ماں بڑی خوش ہوئی، ہوٹل والے کا شکریہ ادا کرنے آ گئی، اللہ آپ کا بھلا کرے آپ نے میرے بیٹے کو 2 درہم دیے۔ اس نے کہا ماسی میرے کو کوئی نہیں آتا، مولوی کو مسجد گیا بیٹے، میرے پاس نہیں آتا، وہ ان کے پاس گیا۔ تو ماں بہت پریشان ہوئی اور امام ابو حنیفہ کے پاس ہے اور کہا اس بچے کو یہاں اٹھا دو، اس کو یہاں سے اٹھا کر دوبارہ وہاں جا کر لے آئے۔ امام صاحب نے اگلے دن پھر بچے کو بلایا، کہا روزانہ کے 2 درہم لے لینا، آؤ میرے پاس بیٹا، مجھے لگ رہا ہے اللہ آپ سے دین کا کام لے گا، آپ پڑھ جاؤ۔ وہ پھر آئی اس کی ماں کہ میرا بیٹا بھوک مر جائے گا، اس کو یہاں 2-4 دن تو پیسے ملیں گے نہیں، اس کو ہنر سکھاؤں گی، وہاں بٹھاؤں گی، ایسے نہ کرو، میرا بچہ یتیم ہے، میں بیوہ ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا اماں تو اس کے لیے صرف دعا کر، میں اسے وہ دین کا علوم پڑھاؤں گا، یہ وہ خوراک کھائے گا جو بادشاہوں کو کبھی کبھی ملتی ہے۔ بہرحال ماں چلی گئی، یہ بچہ پڑھتا رہا، یہ وقت کا بہت بڑا عالم اور فقیہ بنا ہے۔ پتہ ہے اس بچے کا نام کیا ہے؟ امام قاضی ابو یوسف، امام شافعی کے استاد ہیں، امام قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم القاضی المتوفی 179 ہجری، یہ وہ بندہ ہے۔ اور جب قاضی القضات بنے نا، چیف جسٹس ہارون الرشید بادشاہ کے دور میں، تو ان کا فتویٰ چلتا تھا، یہ کوہ کاف تک ان کا فتویٰ چلتا، بغداد میں بیٹھ کے فتویٰ دیتے، 4 دانگ عالم میں جہاں تک اسلام تھا ان کا فتویٰ چلتا۔ تو ایک دن بادشاہ نے ان کے لیے خوراک مقرر کی، کلفہ، پستہ، بادام، کانجو اور یہ اسی طرح یہ ڈرائی فروٹ،
انہوں نے کھانے میں تحمل کیا تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت یہ ہمیں کبھی کبھی یہ خوراک ملتی ہے، آپ کے لیے روزانہ آئے گی۔ تو ان کی چیخ نکل گئی، رونے لگے۔ بادشاہ نے کہا روتے کیوں ہیں؟ کہ اللہ میرے استاد پر رحمت کرے، آج میری ماں زندہ ہوتی تو آج وہ دیکھتی کہ میرے استاد نے میری اماں کو کہا تھا اسے دین پڑھنے دے، یہ وہ خوراک کھائے گا جو بادشاہوں کو ملے گی۔ آج دنیا میں جتنی علم فقہ ہے نا، وہ سارے قاضی ابو یوسف کے سامنے اپنے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ اس لیول کا عالم ہے قاضی ابو یوسف۔ یہ اس وقت فوت ہوئے جب امام بخاری کے ابا کا امام بخاری کی امی سے ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ یہ اس وقت دین لکھوا کے فوت ہو گئے تھے۔ ان کی وفات کے 15 سال بعد امام بخاری پیدا ہوئے ہیں۔ یہ اس لیول کا آدمی قاضی ابو یوسف۔ یہ اس علوم کے پڑھنے پر ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما۔ آج آپ میرے لیے کرسی لگا کے بیٹھے، اتنی گرمی میں آپ بیٹھے کیوں؟ وڈی ماں دا پترا میرے منہ تے پیپٹ باندھن ہیں، صرف وجہ اللہ کا دین ہے۔ اگر دین کی وجہ سے دنیا میں عزت ہے تو آپ کی اولاد پڑھ گئی، آخرتوں میں تو عزت کے تاج ملے۔ یہ سیرت النبی کا سبق ہے کہ جو عالم نے پڑھا ہے وہ آگے پڑھا ہے۔ میں آج سوچ رہا تھا میں سیرت پر آپ کو 4 واقعات سنا دوں، 5 واقعات 10 سنا دوں، واہ واہ ہو جائے، لیکن تعمیری بات کرنی چاہیے۔ سیرت کے اس پہلو کو بیان کریں جس پہلو پر کوئی تعمیری بات ہو تاکہ وہ نسلیں آگے تک لے کر چلیں۔ بہرحال میں اسی باتوں پر اتفاق کروں گا اور آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہتے ہوئے اجازت لوں گا کہ اس سلسلے کو کبھی چھوڑنا نہیں۔ ان علماء کی یہاں موجودگی کو آپ اپنے لیے مقام شکر سمجھیں، مقام فخر سمجھیں، مقام افتخار سمجھیں، اور اللہ رب العزت آپ کی اولاد کو، آپ کی نسلوں کو دین کا خادم بنائے۔ ان علماء کرام کو اللہ تعالیٰ بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ سب سوال یہ ہے کہ ذکر بالجہر کرنا ہے یا نہیں ہے۔ دیکھو، ذکر بالجہر کہتے ہیں اونچا ذکر کرنا۔ ہمارے استاد محترم امام اہل السنت والجماعت شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے حکم الذکر بالجہر میں لکھا ہے کہ جب 3 چیزیں نہ پائی جائیں تو ذکر بالجہر جائز ہے۔ پہلی چیز، کسی نمازی کی نماز خراب نہ ہو۔ دوسری چیز، تلاوت کرنے والے کی تلاوت خراب نہ ہو۔ تیسری چیز، کسی سونے والے کی نیند خراب نہ ہو۔ اگر یوں نہ ہو تو ذکر بالجہر جائز ہے۔ اس لیے ہمارے علماء خانقاہوں میں ذکر بالجہر کا حکم دیتے ہیں اور ذکر بالجہر کراتے ہیں۔ آپ کسی نمازی کے آگے اونچا اونچا ذکر کریں گے، ان دی نماز خراب ہو ونجے تو تواڈے ذکر دا فائدہ۔ کسی تلاوت کسی کی خراب کر بیٹھے تو ذکر کا فائدہ، کسی کی نیند خراب کر بیٹھے اس کے آرام میں خلل آئے تو بھائی پھر ذکر اونچا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ وجہ نہیں ہے تو اونچا ذکر کریں، اس سے شیطان دور بھاگتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا حدیث میں کہ اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں کیا کہیں، بولیے مجنون کہنے لگے۔ لوگ کہیں گے تو کمل ہے، یمل ہے، سودا ایڈا ذکر کریں دے۔ فرمایا حدیث میں اتنا ذکر کرو۔ تو آپ اونچا ذکر کرو گے لوگ مجنون کہیں گے یا آہستہ کرو گے؟ ہاں، اس کا معنی ذکر بالجہر حدیث میں مستحسن ہے۔ اونچا کرو گے تو لوگوں کو مجنون پتہ چلنا ہے نا۔ اندر بیٹھ کے 100 باری پڑھ دے رہو، اگلے نو کی پتہ ہے رام رام پڑھ دے پاؤ یا اللہ اللہ پڑھ دے پاؤ، تو اونچا کہنے سے ہی مجنون کہا جائے گا۔ تو اس لیے برا نہیں ہے، لیکن ان شرطوں کے ساتھ کریں۔ جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔